باب هل علی من لم یشهد الجمعۃ غسل من النساء والصبیان، کہ عورتوں اور بچوں میں سے جو جمعے کے لیے حاضر نہ ہوں کیا وہ بھی نہا لیں، وغیرہم اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی. وقال ابن عمر کہتے ہیں انما الغسل علی من تجب علیہ الجمعہ. ابن عمر کی رائے یہ ہے کہ جمعے کا غسل اسی پہ واجب ہے جو جمعہ پڑھتا ہو. جو جمعہ نہ پڑھنے جائے، گھر میں رہ رہا ہے، تو وہ اگر غسل نہیں کرتا تو اس کے اوپر وہ پکڑ نہیں ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول. عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچے، عورتیں، معذور، مسافر، ان پہ جمعہ کا غسل واجب نہیں لیکن افضل ہے، پسندیدہ ہے، کرنا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وہیب قال حدثني ابن طاووس عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الاخرون السابقون یوم القیامۃ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا فأوتیناہ من بعدہم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام يوما. مسلمان پہ لازم ہے کہ 7 دنوں میں ایک دن ضرور نہائے. یغسل فيه رأسه وجسده، جس میں وہ اپنا سر بھی دھوئے، اپنا جسم بھی دھوئے. رواہ ابان بن صالح ان مجاہد ان طاووس ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ تعالی علی کل مسلم، اللہ تعالی کا حق ہے ہر مسلمان کے ذمہ. کیا؟ حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ 7 دنوں میں ایک دن تو ضرور نہائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی نہائیں، یعنی جمعے کے دن، ہاں انہوں نے جمعہ نہیں بھی پڑھنا. یعنی عام دنوں میں بھی نہا سکتے ہیں لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو جمعے کے دن کے نہانے کا ہے. اب چھٹی نہیں تو کیا کریں. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا شبابہ حدثنا ورقاء عن عمرو بن دینار عن مجاہد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذنوا للنساء باللیل الى المساجد. آپ نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت بھی مسجد آنے کی اجازت دو. حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا ابو اسامہ حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. حضرت عمر کی ایک بیوی صبح اور عشاء کی نمازوں میں مسجد میں حاضر ہوتی تھی. فقیل لها لما تخرجین، اس سے کہا گیا تم کیوں جاتی ہو. وقد تعلمین، حالانکہ تجھے پتا ہے، ان عمر یکرہ ذالک، کہ عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں، ویغار اور غیرت کھاتے ہیں. قالت، کہنے لگی، وما یمنعہ ان ینہانی، اور ان کو کس نے روکا ہے کہ مجھے روکے، وہ پھر مجھے روکتے کیوں نہیں، روک لیں مجھے. قال یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روکتا ہے کہ آپ نے چونکہ منع کیا ہے مردوں کو اس لیے وہ منع نہیں کر سکتے. کیا فرمان ہے آپ کا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں حاضر ہونے سے مت روکو. اور اسی پر قیاس کر سکتے ہیں علم کے لیے نکلنا، اور خاص طور پر دین کے علم کے لیے، اور عبادت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. جسے بہت سے عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے، ہماری ساس اجازت نہیں دیتی کہ ہم پڑھنے کو نکلیں، تو کیا اگر ہم پھر بھی نکل آتے ہیں تو گناہ گار ہیں؟ گناہ گار نہیں ہیں، ہاں کوشش کریں طریقے سے انہیں منا بھی لیں ساتھ. اور یہاں حضرت عمر کا کیا پتہ چلتا ہے؟ غیرت، غصہ، خاندانی وجاہت، رسم و رواج سب اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ. یعنی اندر سے کھول رہے ہیں، روکتے نہیں ہیں بیوی کو. کیوں نہیں روکتے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ ہے اصل ایمان.